قل آپ فرماؤ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی پس میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ محبت کرے گا تم سے اللہ، ویغفر لکم ذنوبکم اور معاف کر دے گا تم کو تمہارے گناہ، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ اللہ فرمایا کہ محبت کا مدار اطاعت ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے تعصی الرسول وتدعی حبہ، پیغمبر کے خلاف کرتے ہو دعوی محبت بھی کرتے ہو، لعمری انہ فی الفعال بدیع، میری زندگی کی قسم ایسا بیہودہ کام کبھی دیکھا نہیں۔ تعصی الرسول وتدعی حبہ، لعمری انہ فی الفعال بدیع، لو کان حبک صادقا لأطعتہ، ان المحب لمن یحب مطیع، اگر آپ کی محبت سچی ہوتی تو اطاعت کر لیتے، کیونکہ ہر محب اپنے محبوب پر جان چڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تفسیر مدارک میں قل ان کنتم تحبون اللہ کے نیچے ہے فمن ادعا محبتہ وخالف سنت رسولی، جس نے خدا کی محبت کا دعویٰ کیا اور پیغمبر کی سنت کے خلاف کیا، فہو کذاب، وہ جھوٹا ہے، وکتاب اللہ یکذبہ، اور قرآن اس کی تکذیب کر رہا ہے۔ تفسیر مدارک صفحہ 209۔ او بدعتیوں، اذان سے لے کے نماز تک، اعمال سے لے کے عقائد تک، مہد سے لے کے لاحد تک، سارے دین میں متوازی اور جعلی دین کھڑا کر چکے ہیں۔ ہم نبیوں کے چاہنے والے، ہم پیاروں کے چاہنے والے، تبلیغیان بزدلان، وہ ان کو محبین کہتے ہیں، اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ محبین ہے، یہ تو اعدائے دین ہے، مبغضین، ضالین، مبتدعین۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ فرمائیے کہاں مانو اللہ کا، اس کے رسول کا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر منہ موڑا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پس بے شک اللہ پسند نہیں کرتا کافروں کو، کیونکہ دین سے منہ موڑنا کفر ہے۔ یہ تمام ایک قسم کی تمہید ہے اس عقیدے کے لیے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کو مانو، عیسیٰ مسیح خدا کا عبد خاص، رسول مرسل، نبی زمانہ اور اللہ کے محبوبوں میں سے ہے، نہ وہ خدا ہے، نہ خدا کا شریک ہے، نہ خدا کا بیٹا ہے۔ اس گفتگو کے اس بات کے لیے جتنے مباحث کی ضرورت تھی وہ اب تک کر لی گئی۔ اب ایک بحث باقی تھی، وہ یہ کہ عیسیٰ مسیح کی ماں معلوم ہے، نانی معلوم ہے، ننیال معلوم ہے، عیسیٰ مسیح کی نسل معلوم ہے، ان کو کیسے ابن کہتے ہو، خدا کا بیٹا کہتے ہو؟ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چنا آدم، حضرت آدم کو، ونوح، حضرت نوح کو، وآل ابراہیم، حضرت ابراہیم کے گھرانے کو، وآل عمران، اور عمران کے گھرانے کو، علی العالمین، کائنات پر۔
کائنات پر ان لوگوں کو چنا ہے. یہ نسب نامہ کہلاتا ہے. اس نسب نامے کا مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو یہودیوں نے تہمت لگائی تھی زنا کی، اس کا بھی رد ہے. اور اس نسب نامے کے ذریعے عیسائی جو حضرت کو ابن اللہ کہتے تھے، اس کا بھی رد ہے کہ ان کا تو نسب موجود ہے. اور اس نسب نامے کے ذریعے مسلمانوں کی تائید و حمایت ہے جو ان کو صرف اللہ کے پیغمبر، برگزیدہ رسول اور عبد خاص مانتے تھے. وآل عمران، عمران دو ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام کے والد ہے اور ایک مائی مریم کے والد ہے. یہاں دوسرے عمران مراد ہے، مائی مریم والے. تفسیر مدارک میں ہے دونوں عمرانوں میں 1800 سال کی مسافت ہے. وَبَيْنَ الْعِمْرَانَيْنِ 1008 سنہ، 1800 سال، 1800 سال. تفسیر مدارک صفحہ 209 جلد 1. ذریۃً بعضھا من بعض، یہ اولاد ہے بعض بعض کی، جیسے نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی اولاد در اولاد آئے. عمرانین ابراہیم علیہ السلام کی نسل اسرائیلیوں میں سے ہے. اشارہ ہے کہ نسب نامہ محفوظ ہے، عیسیٰ پر تہمت لگانا ناجائز ہے. یہ اولاد ہے بعض بعض کی، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے جاننے والا ہے. چنانچہ اس سلسلے میں ایک واقعہ جس سے حضرت عیسیٰ کا نسب مزید واضح ہو جائے گا. اذ قالت امرأۃ عمران، یاد کرنے کا ہے جب کہنے لگی بیوی عمران کی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے پروردگار میں نظر مان چکی ہوں تیرے لیے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے یہ تیرا ہی ہوگا. محررن آزاد ہوگا، محررن آزاد ہوگا. کیا مطلب؟ طالب علم آزاد قوم ہے، کچھ نہیں جانتے، کوئی کام ان کا نہیں ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھ رہا ہے، باتیں بھی کر رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، باہر بھی دیکھ رہے ہیں، کوئی گاڑی آ جاتی ہے جلدی دیکھ رہے ہیں. آزاد قوم، انہیں لگام دینا آسان نہیں ہے. محرر، ان میں حریت ہے، حریت کی وجہ سے اپنے مقصد پر متوجہ رہتے ہیں.